السلام علیکم معزز ناظرین، آپ پرائم پوسٹ نیوز کا براہ راست شو اپنے میزبان محمد جلال کے ساتھ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پولیٹیکل ٹاک شو میں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لنگیٹ اسمبلی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کلیم اللہ لون صاحب، جو اس وقت ہمارے اس شو میں جڑ چکے ہیں۔ ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب، آپ کا خیر مقدم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس شو پہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابتدا میں ہم جاننا چاہیں گے کہ آج تک کا جو سفر آپ کا رہا ہے، تعلیمی یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو تو وہ ہم جانیں گے پہلے۔ میں نے کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ میں بی ٹیک کیا ہے، اس کے بعد میں نے جموں یونیورسٹی سے میں نے بی ٹیک کیا، اس کے بعد میں نے ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں ایم ٹیک کیا۔ تو میں نے 2014 سے لے کے 2018 تک ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کیا ہے این آئی ٹی سری نگر میں۔ پھر 2018 میں مجھے جب ایسا لگا کہ اب ہے ایسی کیپیسٹی ہے یا کچھ ایسا مجھے لگا کہ ریسرچ کی میرا ایک فیلڈ ہے، تو میں نے 2018 سے پی ایچ ڈی سٹارٹ کیا این آئی ٹی سری نگر میں ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سے۔ پھر 2024 کے جون میں نے اس کو پی ایچ ڈی کا کمپلیشن کیا، تھیسس میں نے ڈیفینس کیا 2024 کے جون میں۔ پھر اس کے بعد میں وہاں ایز اے فیکلٹی کام کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ جب میں نے الیکشن کے لیے سوچا تو میں نے اس کے بعد 25 اگست 2024 کو میں نے ریزائن کیا وہاں سے۔ اس کے بعد میں الیکشن اچھا ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب، چونکہ یہ اہم نقطہ ہوگا یہاں پہ، آپ چونکہ درس و تدریس کے ساتھ تھے، وابستہ تھے، اور آپ نے یہ جو سیاست میں عملی قدم اٹھایا ہے اور سیاست کے میدان میں آپ آ چکے ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کا نعرہ لے کر سامنے آ رہے ہیں۔ کیا کس چیز نے آپ کو یہ اس عملی میدان میں آنے کے لیے مجبور کیا؟ ہم جس جیو پولیٹیکل سینیریو میں رہ رہے ہیں، جموں کشمیر ایک وولٹائل جگہ رہی ہے بہت دہائیوں سے۔ تو اس جیو پولیٹیکل سینیریو میں رہنے کے باوجود ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں کے حالات کی وجہ سے بہت سے وہ نوجوان جو یہاں پولیٹیکلی کچھ سرگرمی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائے۔ تو پھر بہت سالوں سے اس چیز کے بارے میں نے سوشل ورکس میں کام کیا، میں نے بچوں میں ہر ایک سکول، بہت سارے سکولز میں جا کے کیریئر کاؤنسلنگ کی۔ پھر کیریئر کاؤنسلنگ کرنے کے بعد ہزاروں ایسے بچے ہوں گے جن تک میں نے یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کا فیلڈ کیا ہونا چاہیے، کیا چوز کرنا چاہیے، کون سا کیریئر آپٹ کرنا چاہیے۔ پھر آج وہ بچے میرے پاس آتے ہیں، سر ہمیں بتائیے کہ اب کیریئر تو آپ نے بولا تھا لیکن جابس کہاں ہیں۔ تو ایسے ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں جو میری کاؤنسلنگ کے بعد کوئی کورس لے رہے تھے۔ تو اب جابس کریشن کی پرابلم ہے۔ اب جو بچے میرے پاس آئے ان کے پاس جابس ہیں، لیکن اب کہہ رہے ہیں سر ہمارا دم گھٹتا ہے وہاں پہ، کرپشن چاروں طرف سے ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایسے ماحول میں نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جن کے پاس جابس نہیں ہیں وہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں، جن کے پاس جابس ہے وہ اب وہاں کے کرپٹ انوائرمنٹ سے تنگ آ چکے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں بیشتر ایسے مسائل ہیں جو سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آئی ٹی انفراسٹرکچر کے لیے سکولز میں کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ بچے ہمارے سکولز میں پڑھ سکے اور پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے۔ اچھا کلیم اللہ صاحب، آپ پچھلے کچھ دنوں سے آپ کیمپیننگ کر رہے ہیں، گراؤنڈ زیرو پر آپ جا رہے ہیں اپنی اسمبلی کانسٹیچوئنسی میں، تو لوگوں کے ساتھ بات کر کے یہ کیا پتا چل رہا ہے آپ کو کہ بنیادی مسائل کیا ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ بس بے روزگاری کا معاملہ ہے یا اور کچھ مسائل ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے سیاسی طور پر، اور آپ اس گیپ کو فلفل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر جو نعرہ میرا ہے ایک جسٹس کا اور ڈیولپمنٹ کا، تو میں نے اس کو آگے جا کے اور ڈرل ڈاؤن کیا ہے، پیس کہا ہے، پروگریس کہا ہے، پراسپیرٹی کہا ہے، یہ تین چیزیں اور بھی ایڈ کی ہے اس کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے جو لوگوں کے ساتھ میں جڑا ہوں 150 کے اراؤنڈ ولیجز ہماری کانسٹیچوئنسی میں ہیں۔ میں ابھی تک ہر ایک ولیج میں گیا ہوں، وہاں کے لوگوں سے وہاں کے مسائل پوچھے ہیں۔ ٹاپ آف دا لسٹ بے روزگاری ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے جو یہاں پہ بچوں میں نئی جنریشن ہے وہ ڈرگس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں پیرنٹس بہت پریشان ہیں کہ اس ڈرگس کے اس انبار سے بچوں کو کیسے نکالا جائے، ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے، ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹس کیسے دلائے جائے، ادروائز ہماری سوسائٹی ایک ڈرگ ایڈکٹس کی سوسائٹی بنے گی۔
پھر آگے چل کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ، جو لوگ علاقے زیادہ ووٹ کرتے ہیں اور سیاسی طور پر زیادہ سرگرم ہیں، وہاں پہ لیسٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہاں کے روڈز نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے کہا جاتا ہے کہ کرپشن اتنی ہے کہ 1000 روپے کا اولڈ ایج فنڈ لینے کے لیے بھی لوگوں کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں تاکہ کام جلدی ہو، نریگا کام کے لیے بھی لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں وہ کام ہمارا ہو۔ اس کرپشن فری انوائرمنٹ کے لیے ایک جسٹس کا سسٹم ہونا چاہیے، جہاں ہم لوگوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لے کے آئے جہاں وہ اپنی رائے بتا سکے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، انہیں کس طرح کی سوسائٹی چاہتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے پاس جا کے مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ ایک سوسائٹی ایسی چاہتے ہیں جہاں پہ جو کرپشن فری ہو اور جس میں اس کے بعد ڈیولپمنٹ پاسبل ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے پیسے آتے ہیں، 1,00,000 روپے کی کسی کام کے لیے اگر 20,000 30,000 روپے خرچہ کیا جاتا ہے اور باقی پیسے پتہ نہیں چلتا ہے وہ کیسے ان بلز کو کیسے نکال لیتے ہیں۔ ایک پائپ اچھا کلیم اللہ صاحب، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے عوام کے اندر، یوتھ کے اندر، جو کسی نہ کسی طرح سے جمہوریت کا حصہ نہیں رہی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری طریقہ کار کو اختیار کرنے سے لوگ اپنے مسائل کو اچھی طرح سے حل کر سکتے ہیں؟ کیا اس صورتحال میں کیا آپ کو کچھ رکاوٹیں سامنے آتی ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ رکاوٹیں آ سکتی ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ چیزیں کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم رہتے ہیں ایک سوشل چینج، سوشل ریفارم کرنے کے لیے ڈیموکریسی ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے، جہاں پہ لوگوں کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں، جہاں جس کی آزادی آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے کام کر سکتے ہیں، لوگ کے کام آ سکتے ہیں۔ وہ یہی فرنٹ ہے، ڈیموکریسی کا فرنٹ۔ جمہوریت ایک ایسا ویپن ہے ہمارے پاس جس کے ذریعے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم قائل کرتے ہیں لوگوں کہ آپ آئیے اس سیٹ اپ میں اور اچھے لوگوں کو سامنے لائیے۔ اگر آپ کی گلے شکوے ہیں کہ روایتی سیاستدان غلط کر رہے تھے، آئیے کچھ ایسے لوگ بھی سامنے لے کے آ جائیں جو یہاں پہ پازیٹیو اور مثبت چینج لا سکے۔ اچھا کلیم اللہ صاحب، آخر پر میں یہ سوال ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہاں ممنوعہ تنظیم جماعت اسلامی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو بیک وہ کریں گے، اور اس حوالے سے کیا ترجیحات رہیں گی آپ کی کہ کیا جماعت پر جو ایک بڑی یہاں سوشو پولیٹیکل ریلیجیس آرگنائزیشن مانی جاتی ہے، جن کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میدان میں آپ کے مد مقابل لوگ ہیں جو ان کا ایک آلریڈی جنہوں نے اس علاقے کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے، تو ان کے ساتھ آپ کا کس طرح کا مقابلہ ہے جو آپ گراؤنڈ زیرو پہ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ فائٹنگ دس الیکشن، آئی ایم کنٹیسٹنگ۔ ایک ایسے ماحول میں کام کریں گے، 8 اکتوبر کے بعد ہمیں دوبارہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، ایک ایسی سیاست کریں گے۔ آئیے سب مل کے، میں ہر ایک پارٹی کو یہ دعوت دیتا ہوں، ہم لوگوں کو وہ چیز بتائیں جو ہم کر سکتے ہیں، جھوٹے نعرے نہیں دیں گے، کسی قوم کو دھوکے میں نہیں رکھیں گے۔ یہ میرے لیے خوش آئند بات ہے کہ جماعت اسلامی مجھے بیک کر رہی ہے، وہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے۔ اگر میں الیکٹ ہوتا ہوں تو میں ان کے بارے میں ضرور بتاؤں گا کہ ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے، ان کے کتنے سکولز ہیں اور کتنے بچے پڑھ کے آئے ہیں۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے ان کے سکولز میں ہیں، 20,000 سے زیادہ اساتذہ ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے کتنے دارالعلوم ہیں، ان کی کتنی آرفنیجز ہیں، ان کی کتنی مسجدیں ہیں۔ ان کا کوئی ایسا کام کنٹروورشل نہیں رہا ہے۔ اس بنیاد پہ مجھے ان لوگوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اگر میں الیکٹ ہو کے جاتا ہوں، میں بات کروں گا، آپ اپنے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں ہے اس حساب سے اس تنظیم کا موازنہ کیجیے اور کہیے کہ سوشل جسٹس میں، سوشل ریفارمز میں، ریلیجس کاموں میں، اور سب سے بڑا چیز 2005 کے زلزلے میں، 2014 کی فلڈز میں کتنے لوگوں کا کام کیا ہے۔ جو سلوگن ان کا ہے خدا پرستی، خدا پرست انسان ہونا چاہیے، انسان دوست ہونا چاہیے، کسی مذہب کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہر ایک مذہب کے بارے میں جب آپ کام کریں گے، تو فلڈ میں جنہوں نے کام کیا تھا ہر ایک کسی مذہب کو نہیں دیکھا تھا، ہر ایک مذہب کی گردوارے صاف کیے تھے، مسجدیں صاف کی تھی، مندر صاف کیے تھے، سکھ کے مکان صاف کیے، مسلمانوں کے کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ تو ہم چاہتے ہیں تو کہ ہم مختصر اس میں تنظیم کے بارے کلیم میں اللہ بات صاحب کریں۔ آخر پر کیا میسج رہے گی آپ کی، خاص کر نوجوانوں کے لیے یا اپنے کانسٹیٹوئنسی کے عوام کے لیے؟ چونکہ آپ کے حوالے سے ایک تو یہ کل ایک ویڈیو کلپ وائرل بھی ہوئی ہے جس میں کچھ ایسی چیز سامنے لائی جا رہی ہے
جس میں یہ کہا جا رہا ہے یہ اس چیز کو پروموٹ شاید کر رہے ہیں، جبکہ اس کو شاید یہ آپ نے اس کو کلیریفائی بھی کر دیا ہے کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کلپ کو نکال کے سامنے لایا گیا ہے. تو آپ کل نیٹ شل میں کیا میسج آپ رکھنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میرا میسج لنگیٹ کے لوگوں کے لیے بھی خاص کر اور پوری جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بالعموم یہ رہے گا کہ ہم لوگ ایسے مقدس طریقے سے اس کام کو انجام دیں اور بے ایمانی نہ کریں، کسی کی عزت ریزی نہ کریں، کسی کے ایسے لوگ جو عزت کے ساتھ اس زمین پہ رہتے ہیں ان کی بے عزتی نہ کی جائے، چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ نہ کیا جائے. ایک چیز ہر ایک اپنے دماغ میں یہ رکھے گا کہ ہم اپنے رب کے سامنے ایک دن جواب دہ ہوں گے، اور یہ ساری غلط باتیں جو آپ پھیلا رہے ہیں، جو اگر میں پھیلاؤں، میں اپنے بارے میں بھی ہر ایک کے بارے میں یہ کہوں، ہمیں چاہیے کہ اخلاق کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں سیاست کرے. ووٹ بینکس کے لیے کسی دوسرے انسان کو اس طرح بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. میرا پورا ویڈیو وہاں موجود ہے، آپ اس کو فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ دیکھ سکتے ہیں، جس میں میں نے بالکل واضح کیا ہے کہ میں اس کو ریبٹل کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ ان کو شیلڈ مل رہا ہے کسی آرگنائزیشن کی طرف سے، ان کمیونل چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ہمیں کمیونل نہیں بننا ہے. لوگ کیا کریں، ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں اخلاق کا اور ادب کا دائرہ دکھانا ہے ان کو کہ اس طریقے سے کام کر کے ہمیں ایک پازیٹیو چیز لائے. ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، اور ایک تو اپنی ذاتی زندگی اور دوسرا جو اس وقت سیاسی نظریہ آپ کا ہے اس کو سامنے رکھا ہے. اور ہم چاہیں گے آنے والے دنوں میں آپ کو پھر مدعو کریں گے، کیا کچھ ڈیولپمنٹ آنے والے دنوں میں ہوتی ہے اس پر ضرور آپ کے ساتھ بات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سے اور اپنے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے. فی امان اللہ، خدا حافظ. اللہ حافظ.